منصوص متعارض، کیا مطلب؟ قرآن حدیث سے ثابت ہے لیکن دونوں باتیں، کرنا بھی اور نہ کرنا بھی، اس بات بھی اور نفی بھی، ہاں بھی اور نہ بھی، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی، حق میں بھی رد میں بھی، دونوں قسم کے دلائل موجود ہیں۔ آپ کہیں گے ایسا بھی ہے؟ جی ہاں ایسا بھی ہے، جہاں شریعت میں ہاں بھی ہے اور نہ بھی ہے۔ اب ان مسائل میں ہم کیا کریں گے؟ بھئی ہاں والا لیں تو بھی شریعت میں، نہ والا لیں تو بھی شریعت میں، ہم جائیں کہاں؟ اب سنیں، میں اس جانے کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک ہے جامع ترمذی جلد اول ابواب الصلاۃ، دوسری بھی حدیث پاک ہے جامع ترمذی جلد اول ابواب الصلاۃ۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں حضور پاک نے اونچی آمین فرمائی، ایک روایت میں آہستہ آمین فرمائی۔ دونوں حضرت وائل بن حجر سے ہیں، ایک ہے مد بیاسا ہوتا ہے، ایک ہے خفض بیاسا ہوتا۔ تو اونچی آمین کہنی ہے نماز میں یا آہستہ کہنی ہے؟ اب اس کا حل کیا کریں گے؟ نہیں آپ نے کہا آہستہ، میں سوال پوچھ رہا ہوں اونچی کہنی ہے یا آہستہ؟ اگر آپ اونچی کہتے ہیں تو بھی دلیل ہے، آپ آہستہ کہتے ہیں تو بھی دلیل ہے، کہاں لے جائیں گے؟ امام ہے نا حضور پاک، تو امام نے اونچی بھی کہی ہے، امام نے آہستہ بھی کہی ہے۔ اب اس کا حل کیا؟ آپ اس کا حل پیش فرمائیے۔ تو اس کا حل ماہر شریعت آ کر بتائے گا کہ حضور پاک کی عادت کیا تھی، اونچی کہنے کی یا آہستہ کہنے کی، وہ عادت بتائے گا۔ وہ کہے گا عادت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہستہ کہنے کی تھی، اونچی کیوں کہی تھی؟ تاکہ پتہ چلے تعلیماً طور پہ تو میں سمجھا رہا ہوں کہ ادھر میں خاموش نہیں رہتا، میں آمین کہتا ہوں۔ اس طرح حدیث پاک میں حضور پاک نے بعض اوقات التحیات اونچی پڑھی ہے، تو آپ اور ہم التحیات للہ والصلوات اونچی پڑھتے ہیں؟ کیوں؟ وہ تعلیماً بتایا کہ میرے صحابہ میں ادھر چپ نہیں بیٹھتا، ادھر یہ پڑھتا ہوں۔ تو یہ کون بتائے گا؟ ماہر شریعت، یقال لہ مجتہد، جسے ہم مجتہد کہتے ہیں، وہ ماہر شریعت، وہ بتائے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے اور متعارض ہے، تو اس کا حل بغیر تقلید کے نہیں نکل سکتا۔ کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جانا جو بغیر تقلیل کے اس کے کوئی مسئلہ نکال کے دکھا جائے، یقین مانے بولتی بند ہو جائے گی دلیل کی دنیا میں اگر کوئی آ کر اعتراض کرے۔ ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ریت پر پاؤں تو نہیں ہے، چٹان سے مضبوط جو ہے نا کیا کہتے ہیں پہاڑوں پر پاؤں ہے۔ اس مسئلے کا حل کوئی سوال آپ اٹھا لیں، اور میں ایک اور لاتا ہوں، جامع ترمذی جلد اول میں موجود ہے، دونوں سوال۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، رسالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع حاجت فرمایا ہے، پیشاب فرمایا ہے، ایک روایت میں کھڑے ہو کر، اور ایک روایت میں من قال لکم ان رسول اللہ بال قائما فلا تصدقوا، حضور پاک نے بیٹھ کر پیشاب فرمایا۔ اب یہ دونوں روایتیں جامع ترمذی جلد اول میں ہیں، کہاں لے جاؤ گے؟ ابواب الطہارہ میں، کہاں کیا کریں گے؟ ماہر شریعت حل بتائے گا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی راوی کون ہے اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کی راویہ کون ہے، فیصلہ ہوگا۔ جہاں بیٹھ کا مسئلہ ہے وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، اور جہاں کھڑے ہو کا مسئلہ ہے وہ حضرت ابو ایوب راوی ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ راوی ہیں، مختلف صحابہ سے روایات ہیں۔ تو اب ماہر شریعت بتائے گا ایک مسئلہ گھر کا ہے، ایک مسئلہ باہر کا ہے۔ رسول اللہ کی عادت مبارکہ بیٹھ کر پیشاب فرمانے کی تھی، لیکن جس جگہ کی بات اس صحابی نے نقل کی ہے وہ باہر کی ہے، وہ ایک مخصوص جگہ ہے، اس کی دو تین وجہ تھی۔ یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک میں تھوڑی تکلیف تھی، اطباء نے اور حکیموں نے بتایا تھا کہ اگر کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا جائے تو کمر کا درد دور ہو جاتا ہے، یا اس کی وجہ یہ تھی رسول اللہ اس جگہ ٹھہرے تھے یہاں بیٹھنے سے کپڑے ملوث ہو سکتے تھے، یا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں گھٹنے مبارک کے ساتھ کچھ اس طرح کا تکلیف تھی جس کی وجہ سے بیٹھنا مشکل میں تھا، تو کھڑے ہو کر رفع حاجت فرمایا۔ تو یہ کسی ایمرجنسی کی بات ہے، ورنہ عادت بیٹھ کر پیشاب فرمانے کی ہے۔ یہ بات آپ کو مجتہد بتائے گا، جو ماہر شریعت ہے، ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ، وہ سمجھائے گا، عام بندے کا کام نہیں ہے، اور اس کے سمجھانے کو تو تقلید کہتے ہیں۔ تو یہ مسائل منصوصہ متعارضہ، اس کا حل بغیر تقلید کے نہیں ہے۔